7 میں امام عاصم، امام کسائی رحمہما یہ مالک پڑھتے ہیں اور باقی سارے 5 ائمہ جو ہیں وہ ملک پڑھتے ہیں۔ ملک کی قرات حقیقی رسم اور مالک کی قرات احتمالی رسم سے نکلتی ہے۔ احتمالی تقدیری یہ کہ یہاں پر الف لکھا نہیں ہے، اور بہت سی جگہوں میں ایسا ہے کہ الف لکھا نہیں ہوتا لیکن پڑھا جاتا ہے۔ جس طرح رحمان میں تمام ائمہ الف پڑھتے ہیں، الف لکھا نہیں جاتا، تو وہاں تو ہم کہیں گے کہ اختصار کی بنا پر الف نہیں لکھا، کہ عربوں کی یہ عادت ہے کہ لکھنے میں وہ اختصاراً الف حذف کر دیتے تھے، لیکن یہاں ہم اختصار کی وجہ سے حذف نہیں کہیں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ شمول قرات کی وجہ سے الف نہیں لکھا ہے، کہ اگر ملک لکھ دیتے تو مالک کی قرات رسم سے نہ نکلتی، تو مالک اگر الف لکھ دیتے تو ملک کی قرات نہ نکلتی، الف نہیں لکھا تو مالک کی قرات تو احتمال سے اور ملک کی قرات جو ہے وہ تحقیقی رسم سے نکلی۔ اب اس میں آگے تفسیری طور پر، تشریحی طور پر بحث کی گئی ہے کہ مالک میں معنوی اعتبار سے، لغوی اعتبار سے مبالغہ زیادہ ہے یا ملک میں زیادہ ہے۔ قراء 10 میں سے پھر امام خلف اور امام یعقوب بھی مالک پڑھتے ہیں، اور باقی سارے حضرات جو ہیں وہ ملک پڑھتے ہیں۔ 4 ائمہ مالک پڑھتے ہیں اور 6 قراء جو ہیں وہ ملک پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ فرمایا مالک و مالک یوم الدین راویہ ناصر را، سیدنا امام کسائی کی رمز ہے، اور نون کے مرموز سیدنا امام عاصم ہیں۔ واو و عندہ میں واو فاصل ہے، اس لیے عین جو ہے وہ رمز نہیں بنے گا۔ یہاں یہ مسئلہ مکمل ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں وَعِندَ صِرَاطٍ وَالصِّرَاطِ لِقُنبُلَا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں تو صراط صاد سے لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں سین کے تلفظ سے قنبل صاحب کے لیے سین کی قرات کو بیان کیا۔ سین رویس صاحب بھی پڑھتے ہیں، امام یعقوب کے جو راوی ہیں، لیکن وہ فقط سین پڑھتے ہیں دونوں طرق سے۔ قنبل صاحب جو ہیں وہ طیبہ کے طریق سے ابن شمبوز سے تو سین پڑھتے ہیں، صاد پڑھتے ہیں، اور مجاہد کے طریق سے یہ سین پڑھتے ہیں۔ شاطبیہ کی وجوہ میں آپ ان کے لیے فقط سین پڑھیں گے، طیبہ میں جا کر پھر ان کے لیے دوسری وجہ صاد بھی ہے۔ صاد کی قرات آگے صاد کو خود بیان کرتے ہیں، چونکہ آپ نے ازداد میں سین کی ضد صاد، صاد کی ضد سین نہیں پڑھی،
سین کی قرات کو تلفظ سے بیان کیا اور صاد کو آگے واضح کر دیا کہ باقی لوگ صاد پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی رسم صاد سے ہے، اور سین والی قرات اس لفظ کی اصل سے سین والی قرات نکلتی ہے، اس لیے کہ اصل میں یہ لفظ سرتغن ہے۔ سرتغن راستے سے جاتے ہوئے اوجل ہو جانا، چھپ جانا، اور راستے پہ ہی بھی آدمی جاتا ہے تو جاتے جاتے چھپ جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، تو اسی لیے پھر یہ راستے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ لفظ جہاں کہیں بھی آئے، سین سے ہو یا اس کے ساتھ یعنی صراط الف کے ساتھ ہو یا بغیر الف کے ہو، الصراط ہو یا صراط ہو، تو قنبل سین پڑھیں گے بحیث اتا پورے قرآن میں۔ وَالصَّادَ زَائِن أَشِمَّهَا لَدَى خَلَفٍ وَأَشْمِمْ لِخَلَّادَ الْأَوَّلَا۔ یہ ایک لغت ہے نقل حرکت، یہ اللام ساکن ہے، آگے حمزہ آتا ہے، تو ضرورت شعری کی بنیاد پر یہاں پر اس لغت پہ عمل کر دیا۔ لخلاد الاولا، حمزہ حذف ہو گیا، اس کی حرکت لام کو دے دی۔ فرماتے ہیں صاد کا زا کے ساتھ اشمام کر خلف کے ہاں، خلف کے لیے، خلف کے نزدیک صاد کو ہر جگہ زا کی بو سے بو دے کر زائے مشمع پڑھتے ہیں۔ وہ ایسے ہے کہ زا کی آواز میں صاد کی تفخیم کو شامل کر دیا جائے۔ اہدنا الصراط، اہدنا الصراط المستقیم، از اس کو پر کر دیا جائے۔ یہ بھی عربوں کے بعض قبائل کے لغات میں سے یہ ایک لغت ہے، ان کے لیے خالص صاد کا یہاں تلفظ مشکل ہے تو وہ اشمام کرتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وَأَشْمِمْ لِخَلَّادَ الْأَوَّلَا، اور خلاد کے لیے جو پہلا کلمہ ہے الصراط الوالا، اس میں اشمام کر اور دوسرے میں خالص صاد پر۔ اب خالص صاد یہاں سے نکلا والصاد زائن، یعنی باقی قراء صاد پڑھتے ہیں، اور صاد کا زا میں اشمام خلف نے کیا، اور خلاد جو ہیں ان کے لیے پہلے موقع میں الصراط میں۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہے کہ یہاں پر خلاد کے لیے تو آپ 45 کے 45 موقعوں میں اشمام کریں گے پورے قرآن میں، فاتحہ میں بھی اور باقی جگہوں میں بھی، لیکن خلاد کے لیے، خلف کے لیے تو اشمام، خلاد کے لیے شاطبیہ کے طریق سے جو پہلا موقع فاتحہ کا ہے اس میں اشمام اور دوسرے میں خالص صاد۔ البتہ
طیبہ کے طریق سے خلات کے لیے 4 وجوہ ہیں۔ وہ یہ ہے کہ صرف فاتحہ کے اس پہلے میں اشمام، دوسری یہ ہے کہ فاتحہ کے ساتھ ال والے جتنے بھی ہیں ان میں اشمام، تیسری صورت یہ ہے کہ سب میں خالص صاد، جتنے ہیں سارے کے سارے خالص صاد، یعنی فقط فاتحہ کا جو ال والا پہلا ہے اس میں اشمام، باقی قرآن میں یہ دوسرا قول، باقی قرآن میں صرف ال والے میں اشمام، اور فاتحہ والے میں بھی خالص صاد، اور پورے قرآن میں بھی خالص صاد۔ یہ طیبہ کے طرق سے خلات کی وجوہ ہیں۔ جہاں تک شاطبیہ کا طریق ہے تو آپ فاتحہ والے پہلے میں ال میں آپ صاد پڑھیں گے، اور باقی جگہوں میں خلات کے لیے آپ خالص صاد پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ال اور شئی میں سکتے کا مسئلہ ہے، وہ چونکہ آپ نے سکتہ پڑھا نہیں ہے، آگے جب سکتے کی بحث آئے گی تو وہاں انشاءاللہ آپ کو طرق کی ترتیب بتائیں گے۔ شعر کی ترکیب مالک، یہ مبتدا اول ہے، راوی ہی مبتدا ثانی ہے۔ اس پر جو جر ہے وہ حکایت کی وجہ سے ہے، اور عندہ یہاں آیا ہے یہ فی کے معنی میں ہے، عندہ صراط ای وفی صراط والصراط۔ اشمہا ای اشم الصاد، اشم الصاد زاین، صاد کا زا میں اشمام کر کے، علیہم الیہم حمزۃ ولدیہم جمیعا بضم الہاء وقفا وموصلا۔ یہ 3 کلمے ہیں، علیہم، الیہم، لدیہم۔ ان 3 کلموں میں سیدنا امام حمزہ ہر جگہ جمیعاً ای فی جمیع القرآن، پورے قرآن میں ہر جگہ سیدنا امام حمزہ بضم الہاء پڑھتے ہیں، وقفا و موصلا، حالت وقف میں اور حالت وصل میں، وقف کرتے ہوئے بھی اور وصل کرتے ہوئے بھی۔ وصل ضم میم الجمع قبل محرک۔ سیدنا امام حمزہ کے علاوہ امام یعقوب جو ہیں، آپ قراءت عشرہ میں پڑھیں گے کہ وہ بھی ضمہ دیتے ہیں اس شرط پر کہ میم سے پہلے ہا سے پہلے یا ساکنہ ہو، تو ان کے لیے یہ 3 کلمے نہیں ہیں۔
وہ مفرد کی ضمیر کے علاوہ باقی ہر جگہ ضم، علیہما، علیہن، فیہن، لیکن سیدنا امام حمزہ ان 3 کلموں میں علیہم، الیہم، لدیہم پڑھیں گے، وقف میں بھی اور وصل میں بھی۔ اب میم جمع جو ہے اس کے صلہ، یعنی میم جمع پر حرکت جو ہے وہ ضمہ کی آئے گی، تو اس کا صلہ جو ہے وہ واو ساکنہ اشباع ہوگا، واو مدہ کے ساتھ۔ وَاسْغِلْ ضَمَّ مِيمِ الْجَمْعِ قَبْلَ مُحَرَّكٍ۔ آگے کیا ہے؟ دراکن ہے، دراکن وقالون بتخییرہ جلا۔ میم جمع کا اشباع کر، صلہ کر اس کے ضمہ میں، میم جمع کے ضمہ کا صلہ کر یعنی اشباع کر، قبل محرکن، متحرک حرف سے پہلے۔ دراکن دال رمز ہے امام مکی کی، وقالون بتخییرہ جلا، اور قالون جو ہیں انہوں نے اپنی تخییر کو ظاہر کیا ہے۔ یعنی قالون کے لیے اس میں 2 وجہ ہو گئیں، ایک صلہ ہو گیا اور دوسری اس میں صرف جزم ہوئی، سکون ہوا، عدم صلہ جسے آپ کہتے ہیں۔ مکی صاحب کے لیے تو فقط صلہ، یہ جو حرکت سے پہلے کی شرط لگائی ہے، تو حرکت سے پہلے اگر سکون سے پہلے ہو تو سکون سے پہلے تو جہاں پر کسی حرف میں اشباع ہو، حروف مدہ ہیں، حروف لین ہیں، تو آپ جو ہے آپ ان کا اشباع ان کو ختم کر دیتے ہیں، وہ حذف ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس لیے کہ میم جمع جو ہے اس کے بعد جب حرکت آگے حرف آئے گا تو وہ 2 کلمے ہوں گے۔ میم جمع پہلے کلمے کے آخر میں ہوا کرتا ہے، تو جب 2 کلمے ہوتے ہیں تو اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کی صورت بنتی ہے۔ تو جس طرح آپ ذاق الشجرہ، اولو الالباب، اولو، اب اولو کا واو پہلے سے یہاں موجود ہے، لیکن آپ اجتماع ساکنین کی وجہ سے اس کو حذف کر رہے ہیں۔ قالوا الآن فی الارض، فی الارض، اب فی آپ نے حذف کر دیا، فعل پڑا۔ قالو واو مدہ ہے، سکون سے پہلے اس کو آپ حذف کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح انتم الاعلون، تو یہاں بھی صلہ نہیں کریں گے، سکون سے پہلے صلہ نہیں کریں گے۔ نہ وہ مکی صاحب کے لیے ہوگا، نہ وہ ابو جعفر صاحب کے لیے ہوگا، نہ وہ قالون صاحب کے لیے ہوگا۔ صلہ کرنے والے جو ہیں ان میں سے کسی کے لیے بھی صلہ ساکن سے پہلے نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں
ومن قبل حمز القطع سلحال ورشہم، حمزہ قطعی سے پہلے اس میم جمع میں، اس میم جمع کا صلہ کر، سلحا اس میم جمع کا صلہ کر، ورش صاحب کے لیے، امام ورش جو ہیں ان قراء میں سے جو ورش ہیں ان کے لیے صلہ کر۔ وَأَسْكَنَهَا الْبَاقُونَ بَعْدُ لِتَكْمُلَا، اور ان کے علاوہ باقی حضرات جو ہیں، باقی قراء سبع میں سے مکی، قالون، ورش، ان کو چھوڑ کر باقی 5 قراء جو ہیں انہوں نے میم جمع کو ساکن پڑھا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ میم جمع کو ساکن پڑھا ہے تاکہ قرات کی وجوہ کامل ہو جائیں، لتکمل۔ اب جب آپ حمزہ قطعی سے پہلے، جس طرح آپ پڑھتے ہیں سواء علیہم انذرتہم، اب ورش کے لیے علیہم انذرتہم حمزہ قطعی آ گیا، تو ورش جو ہے یہاں پر صلہ کریں گے، اور جب ورش صلہ کریں گے تو یہاں جو ہے مد منفصل بن جائے گی، اور آگے مدات کی بحث میں آئے گا کہ ورش جو ہیں وہ طول کرتے ہیں، منفصل میں متصل میں ورش طول کرتے ہیں، تو پھر آپ صلہ جب کریں گے حمزہ قطعی سے پہلے تو ورش کے لیے ساتھ طول بھی کریں گے، اور امام قالون جو ہیں مدات میں آپ کو بتائیں گے کہ قالون صاحب کے لیے توسط بھی ہے اور قصر بھی ہے، تو اگر حمزہ قطعی بعد میں آ جاتا ہے، حمزہ قطعی آ جاتا ہے تو پھر قالون جو ہے ایک تو قصر پڑھیں گے اور دوسرا توسط کریں گے، علیہم علیہم انذرتم، انذرتہم تسہیل بھی کرتے ہیں، تو دوسری وجہ ان کی علیہم انذرتم توسط کریں گے، ورش جو ہے طول کریں گے، اور مکی صاحب جو ہیں فقط قصر کریں گے۔ قالون کے لیے 2 وجہ ہیں منفصل میں، قصر اور توسط، مکی صاحب کے لیے فقط قصر ہے، اور جب ورش حمزہ قطعی سے پہلے صلہ کریں گے تو وہ پھر طول کریں گے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ امام ابو جعفر آپ عشرہ میں پڑھیں گے، وہ بھی صلہ کرتے ہیں، لیکن بعد میں جب حمزہ قطعی آ جائے تو صلہ کریں گے، تو ان کے ہاں بھی مکی صاحب کی طرح فقط قصر ہی ہے، منفصل میں قصر ہے۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں، وَمِن دُونِ وَصْلٍ ضَمُّهَا قَبْلَ سَاكِنٍ لِكُلٍّ، یہی بات میں نے ابھی بتائی آپ کو کہ اگر صلہ والوں کے لیے ساکن سے پہلے صلہ کر دیا جائے تو پھر اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی میں آپ ثابت نہیں رکھ سکتے ہیں مدہ کو، تو اس کے خلاف واقع ہو جائے گا، تو فرمایا ساکن سے پہلے صلہ کے بغیر ضمہ ہے میم جمع کا، میم جمع کو کیا دو گے؟ ضمہ دو گے۔ انتم الاعلون،
अलैकुमुस सियाम। बात समझ आई कि नहीं? ये तमाम आइम्मा के लिए है। लिकुल्लिन व बादल हाय कसरु फतल अला मअल कसर क़ब्ल हा अविल या साकिनन व फिल वस्ल कसरुल हाय बिज़्ज़म शमलला। फरमाया और जब हा कसरा के बाद, हा मीम जमा जो है वो कसरा वाली हा के बाद आ गई, नहीं, हा के बाद मीम जमा का कसरा है। बादल हाय कसरुन कसरा है मीम जमा का। फतल आला, मैंने कहा था ना कहीं फतल आला कहेंगे, कहीं इब्नुल आला कहेंगे। आला के जवान यानी अबू अमर बसरी साहब के लिए अब वो मीम जमा का कसरा पढ़ते हैं, जबकि मीम जमा हा के बाद वाक़े हो। अब अंतुमुल आलौन में तो हा के बाद नहीं है, लेकिन बिहिमिल असबाब में हा के बाद है। लेकिन हा के साथ भी शर्त लगा दी है। हा के साथ शर्त आगे बताते हैं, मअल कसर क़ब्ल हा अविल या साकिनन। शर्त यह है कि हा से पहले मीम जमा हा के बाद हो और हा से पहले हर्फ जो है उस पर कसरा हो, या हा से पहले जो हर्फ है वो या साकिना हो। अगर या साकिना नहीं है, मुतहर्रिका है, तो फिर मीम जमा का कसरा नहीं होगा बसरी साहब के लिए। शर्तें दो हैं, जैसे बिहिमिल असबाब, मीम जमा से पहले हा से पहले कसरा। अलैहिमिल क़िताल, मीम जमा से पहले हा और हा से पहले या साकिना। तो इन दो सूरतों में बसरी साहब मीम जमा को कसरा देंगे। इसके अलावा बाकी सूरतों में ये भी दूसरे हजरात की तरह जमा देंगे। नीचे मिसालें दी हैं, कमा बिहिमुल असबाब सुम्मा अलैहिमुल क़िताल वक़िफ़ लिल कुल्लि बिल कसर मुकमिला। अब यहां पर आप गौर फरमाएं तो दूसरे हजरात ऊपर जो कायदा बयान हुआ है कि वमिन दून वस्लिन ज़म्मुहा क़ब्ल साकिनिन लिकुल्लिन, सारे के सारे हजरात मीम जमा का जम्मा पढ़ते हैं बगैर सिला के साकिन से पहले। सारे हजरात समेत अबू अमर बसरी के, सारी सूरतों में बाकी हजरात। लेकिन अबू अमर बसरी सिर्फ ऐसे कलेमात में कि मीम जमा से पहले हा हो और हा से पहले कसरा हो या हा से पहले या साकिना हो, तो फिर मीम जमा को ये कसरा दे देते हैं, वरना ये भी जम्मा ही देते हैं। अब ज़हन में बात आ गई है कि नहीं? आगे फरमाया वक़िफ़ लिल कुल्लि बिल कसर मुकमिला, और तू सारे के सारे हजरात आइम्मा के लिए जब तू वक्फ करे तो वक्फन सब के लिए कसरा पढ़। अब आप देखेंगे तो कसरा किसका पढ़ना है?
ہا کا کسرہ پڑھیں گے، آپ ہا کا کسرہ پڑھیں گے وقفن، الا تین کلمے جو شروع میں بیان کیے ہیں، علیہم الیہم حمزۃ ولدیہم جمیعا بضم الہاء وقفا وموصلا، ان تین کلموں کے ساتھ امام حمزہ کی شرط لگا دی تھی کہ وقف میں بھی ضمہ پڑھیں گے، وصل میں بھی ضمہ پڑھیں گے۔ بات ذہن میں آ گئی؟ یہاں کوئی شعر رہ تو نہیں گیا؟ یہاں ایک بات آپ کو بتانا رہ گئی ہے، وَفِي الْوَصْلِ كَسْرُ الْحَاءِ بِالضَّمِّ شَمْلَلَا، یہاں فرمایا نا وَبَعْدَ الْحَاءِ كَسْرٌ فَتَلْ عَلَى مَعَ الْكَسْرِ قَبْلَ الْحَاءِ أَوِ الْيَاءِ سَاكِنًا، یہاں بات ذرا وہ ابہام پیدا ہو گیا۔ ابو عمر بصری صاحب تو میم جمع کو کسرہ دیں گے کہ میم جمع ہا کے بعد ہو، ہا کے بعد نہ ہو تو یہ بھی دوسروں کی طرح ضمہ ہی دیں گے، بات سمجھ آئی؟ لیکن ہا کے بعد ہو تو اس کے لیے بھی شرط ہے کہ ہا سے پہلے کسرہ ہو یا ہا سے پہلے یا ساکنہ ہو۔ البتہ آگے فرماتے ہیں وَفِي الْوَصْلِ كَسْرُ الْحَاءِ بِالضَّمِّ شَمْلَلَا، یہ شین رمز ہے، اور آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں رموز کی بحث میں کہ شین جو ہے وہ حمزہ کسائی کی رمز ہے، تو یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب آپ وقف کریں گے تو وقفاً پھر ہا کا آپ کسرہ پڑھیں گے۔ اب بِهُمُ الْأَسْبَابِ، بِهِم میم ساکن ہو جائے گی، ہا کا کسرہ پڑھیں گے، لیکن تین کلمے جو ہیں علیہم الیہم لدیہم، ان میں وقفاً بھی امام حمزہ ضمہ پڑھیں گے، کسائی صاحب ضمہ نہیں پڑھیں گے، ہا کے ضمے کی بات کرتا ہوں۔ کسائی صاحب تو علیہم الاسباب، لیکن وقف جو ہے کسائی صاحب علیہم پڑھیں گے، علیہم نہیں پڑھیں گے، باقی کلمات کی طرح فیہم۔ اب امام حمزہ ان تین کلموں میں وقفاً بھی ہا کا ضمہ پڑھیں گے اور وصلاً بھی ہا کا ضمہ پڑھیں گے۔ یہ شمللا سے یہ بات جو ہے واضح ہوتی ہے کہ وصل میں ہا کا کسرہ ضمہ سے بدل جائے گا۔ اب جب آپ وصلاً پڑھیں گے نا علیہم القتال، علیہم ہا کو بھی ضمہ دیں گے، یعنی پہلے تو بتایا نا کہ میم کی حرکت، میم کو تو سارے ضمہ دیتے ہیں، بصری صاحب کسرہ دیں گے دو شرطوں کے ساتھ کہ ما قبل ہا ہو، ہا سے پہلے کسرہ ہو یا یا ساکنہ ہو،
یہ مسئلہ میم جمع کا اس کی حرکت کا ختم ہو گیا۔ اب یہاں یہ کہا کہ آپ جب وصل کریں گے اور بعد میں ساکن حرف ہے تو میم جمع کو تو ضمہ دیں گے، لیکن اگر اس سے پہلے ہا ہے تو ہا کو بھی ضمہ دیں گے حمزہ اور کسائی کے لیے۔ البتہ وقف کریں گے تو پھر وقف میں سارے کسرہ پڑھتے ہیں، یعنی کسائی صاحب بھی کسرہ پڑھیں گے۔ اب علیہم القتال وصلاً، اور وقفاً کسائی صاحب کیسے پڑھیں گے؟ علیہم۔ وقف کریں تو کیا پڑھیں گے؟ علیہم پڑھیں گے، علیہم نہیں پڑھیں گے۔ البتہ ان تین کلموں میں علیہم، الیہم، لدیہم، ان میں امام حمزہ وقفاً بھی ہا کا ضمہ پڑھیں گے اور وصلاً بھی ہا کا ضمہ پڑھیں گے۔ یہاں آ کر یہ بحث مکمل ہو جاتی ہے، یعنی الیہم الملائکہ۔ اب اس میں آپ غور فرمائیں تو امام حمزہ بھی وقفاً الیہم پڑھیں گے، تین کلموں کے علاوہ ہے نا، تو الیہم پڑھیں گے وقفاً، وصلاً الیہم الملائکہ، ہا کو بھی ضمہ دیں گے۔ اور کسائی صاحب جو ہیں وہ علیہم القتال میں علیہم القتال پڑھیں گے وصلاً، وقفاً علیہم پڑھیں گے، البتہ حمزہ علیہم پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ تین کلمے ان کے لیے خاص ہیں، وقف میں بھی ہا کا ضمہ پڑھتے ہیں، وصل میں بھی ہا کا ضمہ پڑھتے ہیں۔ یہاں آ کر آپ کی یہ بحث مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں سمجھے ہیں تو پھر میں دوبارہ آپ کو بتا دوں گا، پشتو میں پوچھ لیں اگر کوئی بات پوچھنی ہے۔ پشتو میں اب میں بیان کر دیتا ہوں۔